السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 22۔ تو چلے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ اپنے کمرے سے دانسا نہیں نکلی۔ سب لوگ چلے گئے تب اس نے اٹھ کر کتابیں کھولی تھی مگر ذہن الجھ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی جب پلے نہیں پڑا تو اس نے چائے بنانے کا ارادہ کیا اور نیچے چلی آئی۔ دادا اپنے کمرے میں تھے، یقیناً تاؤ جی بھی انہیں کے پاس تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر سیدھی کچن کی سمت آ گئی مگر پہلے ہی مرحلے پر ٹھٹک گئی۔ وہ اپنے دھیان میں مگن چائے بنا رہا تھا۔ یہ کیوں نہیں گیا؟ اور وہاں لوگ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی عدم موجودگی سے کیسے کیسے افسانے کریں گے؟ اس سوچ نے اس کا دماغ کثیرے دھوئیں سے بھر دیا۔ خیریت؟ مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ آہٹ پر پلٹا مگر اس کی گھورتی نظر کو محسوس کر کے کسی قدر ترش انداز میں گیا ہوا۔ تم کیوں نہیں گئی ہو شادی پر؟ جیسے تیوریاں چڑھا کر بولی۔ انداز صاف لڑائی والا تھا۔ میری مرضی، وہ بے نیازی سے کہہ کر ابلتی ہوئی چائے چھان کر مگ میں ڈالنے لگا۔ بہت گھٹیا ہو تم، اس وجہ سے نہیں گئے ہو نا کہ میں نہیں گئی؟ وہ بھڑک کر باقاعدہ کہتی لڑائی کا آغاز کر چکی تھی۔ ولید کو شاید اس سے کسی بھی صورت اس بات کی توقع نہیں تھی۔ جبھی چند ثانیے کو گنگ رہ کر گیا تھا مگر جب سنبھلا تو ناگواری اور برہمی کا احساس اسے آپ سے باہر کرنے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ میں آپ کو اتنی اہمیت دوں گا، یہ خوش فہمی کس نے ڈالی آپ کے دل میں محترمہ؟ ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے کہ میں آپ جیسی ہر دھرم احمق اور سرکش لڑکی کی خاطر اس قسم کی فضول حرکتیں کرتا پھروں۔ اور ہاں، آئندہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا مجھ سے، ورنہ تمام نرم گداز جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ پھنکار کر اتنی تلخی سے بولا تھا کہ ایمان تو صحیح معنوں میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ ساری اکڑ، ساری نقوط جیسے اس کے سال کے سامنے بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ اس کے صحیح معنوں میں وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ولید کی ماتھی کی تیوریاں اور آنکھوں کی ناگواریت نے اسے ایسی سبکی اور خفت سے دوچار کیا تھا کہ مارے انسلٹ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر میری تصویر آپ کی ڈائری میں کیا کر رہی تھی؟ اور ہیرا پہ گھر جو لوگ آپ کے حوالے سے باتیں بنا رہے تھے وہ کیا تھا؟ اسے اپنی بکھرتی انا کو بھی تو بچانا تھا، کچھ کہہ کر۔ ولید نے اسی خجالت اور شرمندگی کو محسوس کیا اور گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ تصویروں کے حوالے سے میں نے جب ہی آپ کو وضاحت دے دی تھی، جس پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کی سوچ ہے۔ جہاں تک آپا کے مہمانوں کی باتوں کا تذکرہ ہے تو ایسی باتوں پر عقلمند کان نہیں دھرا کرتے۔ وہ کچھ توقف سے بولا تھا۔ لہجے کی تیزی اور بے رحمی میں قدرے کمی آئی تھی۔ ایمان نے ہورن بھیج کر اسے دیکھا۔ سچ کہا تھا اس انجان لڑکی نے۔ وہ ہرگز بھی اپنی کمزوری اسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے اندر عجیب سی چنچلاہٹ محسوس کی تو خاموشی سے پلٹ گئی۔ بات سنیں، یہ چائے لے لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو چائے کی طلب تھی۔ وہ بھاپ اڑاتا مگ اسی جانب بڑھائے کھڑا تھا۔ انداز اتنا نارمل تھا گویا ابھی ان کے بیچ کوئی تلخی نہ ہوئی ہو۔ زیادہ بن گئی تھی نا؟ وہ اسی ہچکچاہٹ کو گریز سمجھتے ہوئے بولا اور ایمان کے اندر تنفر بڑھ گیا۔ سوری، میں ایسی باقیات کی عادی نہیں ہوں۔ انکار کی کہتی وہ ایک جھٹکے سے کچن سے نکل گئی۔ ولید گہرا سانس بھرتا اذہانال زدہ انداز میں وہیں سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ انا کو بچاتے بچاتے اس نے ایک بار پھر دل کا خون کر ڈالا تھا۔ اب کتنی دیر نڈھال رہنا تھا، کون جانتا تھا۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 22 کو ختم، کیونکہ مجھے بالکل ویوز نہیں آ رہے، مجھے بالکل لائکس نہیں نظر آ رہے۔ اگر آپ 50 لوگ بھی یہ آڈیو سنیں تو وہ کم از کم 20 لوگ تو لائک کر سکتے ہیں نا۔ اتنی محنت سے بندہ وائس اوور کرے اور پھر لائکس بھی نہ آئیں۔ یہ میرا شوق ہے، اس لیے میں آڈیو ایڈٹ کر دیتی ہوں، ورنہ میں کبھی بھی نہ کروں اگر اسی طرح ویوز اور لائکس آتے رہے تو۔ اللہ حافظ۔